السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے چند مسائل بیان کروں گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے آخری عشرے میں ہمیں پہنچایا ہے۔ آخری عشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حدیث میں ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف مسنون، رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک یہ جو اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے مراد ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے مسجد کے اندر تو اور سارے محلے والے وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر سارے محلے والوں میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو تمام اہل محلہ پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ یہ فتاوی شامی میں یہ مسئلہ جو ہے مذکور ہے۔ تو یہ اعتکاف مسنون ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کا اعتکاف نفل، وہ اعتکاف جو کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ مسجد گئے تو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی 5 منٹ 10 منٹ کے لیے مسجد میں، تو یہ بھی جو ہے اعتکاف ہو جائے گا، اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کا اعتکاف واجب، وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو۔ آپ نے جو ہے کسی کام کے ہونے پر منت مان لی کہ میں جو ہے 5 دن اعتکاف کروں گا، 6 دن اعتکاف کروں گا، تو پھر یہ جو ہے اعتکاف یہ واجب اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزے سے آپ جو ہے اعتکاف کریں۔ روزے کے بغیر یہ اعتکاف بھی درست نہیں۔ نفل جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف، یہ اعتکاف اسی وقت درست ہوگا جب کہ آپ روزے سے ہو۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر مخصوص جگہ وہاں پر اپنے گھر کے اندر کسی کمرے میں متعین کر کے وہاں پر اعتکاف کریں۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو ہے مخصوص جگہ پر یا کسی کمرے میں آپ جو ہے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے لے اپنے شوہر سے، اور نیز عورتیں جو ہے وہ پاک صاف ہو۔ جن عورتوں کو نماز نہیں ہے وہ پاک نہیں ہے اور وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں پاک صاف ہو۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ہو سکے آخری پورا رمضان ہو، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر محلے کا ایک آدمی بھی مسجد میں اگر اعتکاف کر لیا تو سارے محلے والوں سے وہ جو سنت ہے وہ جو ہے ساقط ہو جائے گا۔ لہذا جو پہلے سے مسجد کے اندر اعتکاف تراویح پڑھ رہے ہیں 5 یا 6 7 ساتھی،
وہ لوگ جو ہے اعتکاف کر لے، یا ان کے علاوہ دیگر جو ہر سال اعتکاف کر رہے تھے اگر ان کا ارادہ ہو تو پھر وہ اعتکاف کر لیں۔ بس 5-6 ساتھی جو روزانہ تراویح پڑھ رہے ہیں، روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کے لیے گنجائش ہے، جن کے لیے اجازت ملی ہے کمیٹی کی طرف سے، تو وہ لوگ اعتکاف کر لیں۔ اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اب عورتوں کے لیے بالکل آسان ہے ماشاءاللہ اس رمضان میں کہ وہ جو ہے گھر بیٹھی بیٹھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور اعتکاف میں اپنے ضروری کام اور دیگر گھر کے کام بھی جو ہے کر لے۔ اور وہ جو کمرہ ہے جس جگہ عورت جو ہے اعتکاف کے لیے متعین کی ہے، وہ اس کے لیے گویا کہ مسجد جیسی جگہ ہے، تو وہاں پر اعتکاف کرنے والی عورتیں اپنے معتکف میں قرآن کی تلاوت کرے، دینی مسائل پڑھے اور حدیثیں پڑھے، اور نیک کام تسبیح، ذکر، تلاوت، دعا، یہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ بے ضرورت اپنے معتکف سے، اپنے اس کمرے سے باہر نہ نکلے اور دنیا کی باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرے۔ اعتکاف کے بڑے فضائل حدیث کے اندر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے، اور پھر فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی کہ کون سے دن شب قدر ہے۔ شب قدر سنانے کے لیے اور اس کی تعین سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت میں آئے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی نحوست سے شب قدر کی تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ذہن سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور یہ بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری جو ہے عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں بھی جو ہے تاخراتوں میں تلاش کرو۔ الحمدللہ آج جو غروب ہوگا ماشاءاللہ جی، آج سے جو ہے وہ تاخرات شروع ہے۔ لیلۃ القدر کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا تذکرہ ہوا جو 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، کوئی اس سے جو ہے گناہ نہیں ہوا۔ دن میں وہ جہاد کرتا تھا، جہاد میں جاتا تھا اللہ کے راستے میں، اور رات میں جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اور یہ جب واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کو شاہ گزری، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو کم ہے تو اتنی عبادتیں ہم کیسے کریں گے۔ تو اس موقع پر صحابہ کے اس حسرت پر، اس رشک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیلۃ القدر جو ہے نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر اگر کسی کو مل جائے، شب قدر کی عبادتیں اگر کسی کو مل جائیں، شب قدر کسی کو حاصل ہو جائے، وہ مقدس رات اگر کسی کو مل جائے، وہ اس کے لیے 1000 مہینے راتوں کی عبادت سے اس کے لیے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے، دن کی عبادتوں سے اس کے لیے بہتر۔ گویا کہ تقریباً 80 سال شب قدر میں کسی نے جاگ کر اللہ کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کو منوا لیا، تو اس کے لیے اس کے حصے میں 80 سال کی عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں۔ اور دراصل یہ جو آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے، وہ اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش ہی کے لیے ہے۔ لیلۃ القدر کے اخفاء میں حکمت یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کا بطور خاص اہتمام کیا جائے، بالخصوص تاخراتوں میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا رمضان کے، اور پھر تیسرے میں شب قدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ فرشتے نے آ کر کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس موقع پر میرے ساتھی جو اعتکاف کیا کرتے تھے پہلے 2 عشروں میں جو اعتکاف کیے ہیں، وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف میرے ساتھ کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں جو ہے یہ حدیث مروی ہے۔ اور اسی طرح
جو شخص اعتکاف کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کھود دیں گے۔ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، 3 خندق کھود دیں گے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر خندق آپس کا ان کا فاصلہ جو ہوگا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کے بقدر ہوگا۔ تو معتکف کے لیے 3 خندق اللہ تبارک و تعالیٰ کھود دیتے ہیں، اتنی دور وہ جہنم سے دور رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ معجم الاوسط طبرانی میں یہ حدیث مروی ہے، اسی طرح کنز العمال میں بھی حدیث مروی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، اعتکاف کرنے والا وَيَجْرِي لَهُ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جو شخص اعتکاف کرے گا اس کے لیے تمام نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اعتکاف کی وجہ سے وہ دیگر کام مسجد سے نہیں نکل سکتا، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، اور جنازے میں حاضری نہیں دے سکتا، دیگر بہت سارے جو نیک کام ہے جو باہر جا کر کیے جانے والے جو اعمال حسنہ ہیں، وہ چونکہ اعتکاف کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی وجہ سے یہ تمام نیکیاں اور یہ تمام ثواب جو ہے اس شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں بیٹھے بیٹھے دے دیتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ فضائل ہیں۔ دوسری حدیث ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کنز العمال کی حدیث ہے، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سارے گناہ، اعتکاف کرنے والے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب اعتکاف آخری عشرے کا کب شروع ہوگا؟ 20واں روزہ پورا ہونے کے بعد، دن غروب 20واں روزہ پورا ہونے کے بعد غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ جب 20واں روزہ پورا ہو جاتا ہے، آج کا دن ماشاءاللہ آج 21واں جو ہے روزہ ہے، اور اس رات سے جو ہے ہم کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم جو ہے مسجد میں پہنچ جائے، جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور اگر عورتیں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے معتکف میں اپنے اس کمرے میں جو ہے جس کو اس نے جو ہے اعتکاف کے لیے متعین کیا وہاں پر پہنچ جائے، اور نیت کیا کرے؟ نیت اتنی کافی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ نیت دل میں ہو، زبان سے کر لے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے، اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے ذریعے سے ہم جو ہے نیکیاں کمانے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔